إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله اللہ رب العالمین کی صفت ہے محبت کرنا. اللہ کے تمام اسماء اور صفات پر مسلمانوں کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے بغیر کسی تعویل اور تعطیل کے، بغیر کسی کیفیت اور مثال کے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز. وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. اللہ کے تمام اسماء و صفات پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان کو چھوڑ دیجیے جو اس کے اسماء اور صفات میں الحاد کا رستہ اختیار کرتے ہیں. محبت اللہ کی صفت ہے. اللہ محبت کرنے کا کہتا ہے، محبت کرتا ہے، محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے جیسے اس کے شایان شان ہے، وہ محبت کرتا ہے. قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کی متعدد مثالیں ہیں. اللہ رب العالمین جب محبت کرتا ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کر اسے بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. وہ بندہ زمین پہ ہے، اللہ عرش بری پر ہے. اللہ تعالیٰ جبریل کو بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اب یہ غور کیجیے کتنے بڑی سعادت کی بات. وہ بندہ ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کے برگزیدہ ہستیاں گزر گئی ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے، اور ایک نہیں ہزار کروڑ ہو سکتے. پھر جبریل امین علیہ السلام سارے آسمان میں صدا لگا دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. سارے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. بندہ زمین پر اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ اس کی محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے. یوضع له القبول فی الارض، زمین میں اس بندے کی مقبولیت کو رکھ دیا جائے. ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے، نام سنتا ہے
صحابہ کا رضوان اللہ ہے عالم اجمعین، دیکھا نہیں ہے، رشتے داریاں نہیں ہے، محبت سے کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کی مقبولیت۔ ائمہ کرام کے بارے میں سنتا ہے، ائمہ اربعہ کے بارے میں سنتا ہے، ائمہ اثنا عشریہ کے بارے میں سنتا ہے، ائمہ محدثین کے بارے میں سنتا ہے، کیا کہتا ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت۔ یہ ان کی مقبولیت ہے، یہ ان کا احترام ہے جو اللہ کی رضامندی انہوں نے حاصل کی، اللہ رب العالمین نے ان سے محبت کی اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ تو بالکل اسی طرح محبت کے مقابلے میں نفرت ہے۔ اللہ رب العالمین بغض بھی رکھتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے۔ اس کے صرف ہمارا اس پر ایمان ہے، کما یلیق بجلالہ و شانہ، جیسے اس کی شان، جیسے ایک بندہ اللہ رب العالمین کا محبت بھی اختیار کر سکتا ہے، نفرت بھی۔ ہم کتنا دعویٰ کریں مگر یقیناً کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کچھ سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی صفت بھی اسی طرح ہے، مگر وہ مالک ہے، اس کی صفات ہماری صفات سے بالا تر ہے، اس کی ہم مثال نہیں دے سکتے۔ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بغض کا بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی صفت ہے۔ تو جیسے ہم اللہ کی محبت کے متلاشی رہتے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، سنتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، تلاش بھی کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے۔ ہر ادنا سے ادنا مسلمان مرد و عورت کی چاہت ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرے۔ تو اسی طرح ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر نفرت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے غضب کا شکار تو نہیں ہو رہے، اللہ کے بغض کا شکار تو نہیں ہو رہے، اللہ کی نفرت کا شکار تو نہیں ہو رہے، اللہ کے غصے کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ اگرچہ غضب اور ہے، بغض اور ہے۔ غضب بے معنی غصہ ہے، ناراض ہے، اور بغض بے معنی نفرت۔ تو اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، اور ایسی درجنوں احادیث ہیں جس میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اور جب اللہ نفرت کرے تو ساری کائنات محبت کر لے، اس بندے کو فائدہ ہو سکتا نہیں، اس کی دنیا بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اللہ اس پہ لعنت نازل فرما دیتا ہے، اللہ اس پہ لعنت بھیج دیتا ہے، اس کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں کتنا پاپولر ہو جائے، مشہور ہو جائے، کتنا بڑا سیٹ بن جائے، کتنا بڑا بزنس مین ہو جائے، ساری دنیا کا مالک بھی بن جائے، تو کیا حاصل ہوا کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اللہ کے بغض اور اللہ کی نفرت سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے محبت کی چاہت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، کسی طرح مل جائے، اس عمل سے ملتی ہے، اس عمل سے ملتی ہے، اس عمل سے ملتی ہے، اسی طرح ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کا بغض، اللہ کی نفرت کن اعمال سے انسان کا مقدر ہو جاتی ہے اور کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنے قرب و دیوار کا، احباب کا، اقربا کا، اعزہ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں وہ بھی لا علمی کی بنیاد پر نادانستگی میں کہیں اللہ کے غضب کا شکار تو، اللہ کے بغض کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ سب سے فکر انگیز بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ نے 3-4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، اللہ کی عداوت اس کے ساتھ، اللہ کی دشمنی اس کے ساتھ۔ فرمایا ان اللہ یبغض
کل جعذری، بے شک اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے ہر اس شخص سے جو متکبر، جس کے اندر تکبر پایا۔ متکبر ہونا، تکبر والا ہونا، تکبر کرنا، یہ انسان کو اللہ کی نگاہ میں نفرت انگیز بنا دیتا ہے۔ اللہ کی نفرت اس کا مقدر ہے۔ ٹٹولیے، اس اعتبار سے ہم کہاں کھڑے؟ المتکبر صرف اللہ کے صفت ہے۔ اللہ کا غضب کیوں نہ نازل ہو، اللہ کی ناراضگی کیوں نہ ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو اللہ کا مقابلہ کر۔ المتکبر اللہ کی صفت، اللہ کے 99 نام اٹھائی، اس میں اللہ کی صفت ہے، اللہ کی، اللہ کا نام ہے المتکبر۔ تکبر صرف اللہ کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، الکبر ریائی والعظمۃ ازاری، تکبر میری چادر ہے، شان اور بزرگی، پورا عظمت ہونا یہ میرا ازار ہے۔ جس نے بھی مجھ سے ان دونوں چیزوں کے بارے میں منازعت کی، چھیننے کی کوشش کی، یعنی متکبر بننے کی کوشش کی، پورا عظمت ہونے کی، شان بڑھانے کی کوشش کی، میں ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتکبرون یحشرون یوم القیامہ امثال الذر، قیامت کے متکبر لوگ باریک چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، انسان ہی، مگر ان کا وجود اللہ اتنا چھوٹا کر دے گا جیسے باریک سی چیونٹی ہوگی۔ یہ ان کی پہلی رسوائی ہوگی میدان حشر میں۔ دنیا میں 6 فٹ کے تھے، دنیا میں ہٹے کٹے تھے، آج بھی چہرہ وہی ہے، کان وہی ہے، ہاتھ پیر بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، مگر وجود اللہ اتنا چھوٹا کر دے گا جیسے چیونٹی۔ اس دن پتہ چلے گا متکبر کا حشر کیا ہوگا۔ اس میں کوئی اچھندے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جس نے 6 فٹ کا انسان بنایا ہے، اس اللہ کو ذرے کے برابر بنانے میں کون روک سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی صحابہ کرام کو، مشہور بات ہے کہ قیامت کے لیے کچھ لوگوں کو ان کے چہرے کے بل چلایا جائے، اپنے چہرے کے بل چلیں گے زمین۔ حیرت سے پوچھا گیا، چہرے کے بل کیسے چلے؟ فرمایا، جس نے 2 قدموں پہ چلا دیا ہے وہ چہرے پر چلنے پر کھا دے۔ یہ قرآن و سنت کی حقیقتیں ہیں میرے دوست، یہ کہانیاں اور حکایات نہیں ہیں، یہ چھوٹے بے سند واقعات نہیں ہیں۔ فرمایا، متکبر جو شخص بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، کالا ہے یا گورا، اللہ کا بغض، اللہ کی نفرت ایسے شخص کا مقدر ہے جو تکبر کرتا ہے۔ غور کیجیے، تکبر کس بات؟ کبھی جائزہ کیا ہمارے پیٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ جب بیت الخلا جاتے ہیں نجاست سے بچنا پڑتا، پھر تکبر کس بات کا؟ اترانا کس بات کا؟ فخر کس بات کا؟ کیا نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے نہیں سنی؟ بار بار آپ نے ارشاد فرمایا، اور حجۃ الوداع میں خاص طور سے اس سبق کو دوبارہ ریپیٹ کیا، آپ نے دہرایا کہ لوگوں، الناس بنو آدم، ساری دنیا آدم کی اولاد ہے، آدم خلق من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں جو تقوی اختیار کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اس کی ہے جو متقی بن کے، پرہیزگار بن کے زندگی گزارے۔ تکبر کے بارے میں اپنے دل کو ٹٹولیے۔ تکبر میرے دوستوں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔
ظاہر میں تکبر دکھائی دیتا ہے، باطن کا تکبر دکھائی نہیں دیتا، مگر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے باطنی تکبر کیا ہے، باطنی تکبر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں اس کو عجب کہا گیا، عجب، کبر باطن، باطنی تکبر۔ عجب کیا ہے؟ اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو جائے، میں بس میں تو میں، منہ سے نہیں کہتا، لوگوں کے سامنے ڈھونگ کرتا ہے عاجزی کا، انکساری کا، تقویٰ کا، زہد کا، لوگوں کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے نیک ہیں، بڑے بادشاہ انسان ہیں، لیکن کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، نہ علم کے اعتبار سے، نہ دولت کے اعتبار سے، نہ جاہ و حشمت کے اعتبار سے۔ ایسے ہے نا لوگ، اپنا واسطہ پڑتا ہے اسے، یہ کبر باطن، میں کرنا، یہ ابلیسیت ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا اعلیٰ خیر منہم، میں آدم سے بہتر، میں سجدہ نہیں کرتا اس کو۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا میں بہت بڑا، یہ میں وہاں سے شروع ہوں۔ قارون نے کہا تھا میں، اس انانیت کو، اس بت کو میرے دوستوں توڑ دیجیے۔ جب دنیا کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نفرت انگیز بنا دیتا ہے، اللہ کی نفرت ہمارا مقدر ہو تو بتائیے ہمارا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ یہ پریشانیاں دنیا میں ایسے تو کچھ تو ہے نا۔ اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ یہ وجود چھین کر، اس کا قد کاٹ ختم کر کے چیونٹیوں کی شکل میں پہلی رسوائی اس کی یہ ہوگی، میدان حشر میں آئے گا اتنا چھوٹا ہو جائے گا اور صدا لگے گی الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ قرآن نے کہا تھا کیا متکبر جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کیا جواب؟ یہ استفہامی کلمہ ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جواب ہے جی ہاں ضرور جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن عمر چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر وہاں کھڑے ہو گئے، زاروں قطار ہونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ کیا ہو گیا؟ اس عبداللہ نے کیا کہہ دیا؟ تم بھی عبداللہ، وہ بھی عبداللہ، عبداللہ نے عبداللہ کو کیا کہہ دیا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے کہہ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادنا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو بندہ جہنم میں جائے۔ رائی کے دانے کے اتنا سا تکبر بھی کیا تو فرمایا یہ مجھے بتا کر گئے ہیں بندہ جہنم میں جائے گا۔ تکبر بڑی ظالم چیز ہے، ٹٹولیے، کھنگالیے، ہم بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم سے عمل نہیں ہوتا؟ یہی تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انسان کہتا ہے میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میں اچھے سے بال بناؤں، زیب و زینت اختیار کروں، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں۔ تکبر کو دو لفظوں میں آپ نے سمجھایا، آپ نے فرمایا بطر الحق و غمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا، جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا۔ غمط الناس کہاں ہے؟ خالی ایمانداروں کی بات نہیں ہو رہی، انسان تو انسان ہے۔ فرمایا انسانیت کو گھٹیا سمجھتا ہے، خود بھی اسی کا حصہ ہے جبکہ غور کی کتنے جامع بات کر رہے ہیں، حق بات کو جھٹلا دینا۔ ہمیں سارے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، عملی زندگی میں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ تکبر ہے جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کی نگاہ میں نفرت انگیز ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سے نفرت کرے۔
دوسرا شخص فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبا سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو پیٹ کا بندہ ہے، بس کھانا کھانا کھانا، مقصد حیات ایک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جہاں دیکھی دری پر آپ میں گزاری ساری رات، بس کھانا اس کا مقصد حیات ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ جائز کا پتہ ہے، نہ ناجائز کا پتہ ہے، بس کھانا مقصد حیات۔ بیماریوں کے علاج کیوں بنا ہوا ہے مگر کھانا نہیں چھوٹتا ہے، ہے کھانا، اور دنیا میں ساری بھاگ دوڑ کرے دوستوں کھانے کی بنیاد پر ہو، کھانا سڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کسی کا مقدر میں نہیں آتا۔ شادی بیاہ میں نہیں دیکھتے کیا عالم کیا غیر عالم، کیا سلفی اور کیا غیر سلفی، اور یہ اجتہا ہمیں نگلتا جا رہا ہے، یہ بری عادت اتنی زیادہ سر پہ آ چکی ہے آپ اس کو سدھار بھی نہیں سکتے۔ کئی لاکھ کے کھانے بنوانے کے بعد لوگ چرچا کرتے ہیں تو مارکیٹ میں آتی ہے نا کہ حاجی صاحب نے 22 لاکھ کا کھانا بنوایا تھا۔ سنیے نا کراچی کی مثال، میرے علاوہ سارے مولوی تھے وہاں، بتائیے اللہ کو کیا حساب دیں؟ ہمیں نظر نہیں آتا پلیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، تسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کھانے کے لیے ہم لوگ، اور حقیقت یہ گھروں کے اندر چیزیں رکھے رکھے بسا اوقات برباد ہو جاتی ہیں، چاول زیادہ لے لیے تو خراب ہو گئے، پیاز زیادہ لے لیے تو خراب ہو گئے، تجربے ہوتے ہیں۔ مقصد حیات کھانے کو نہ بنائیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں۔ کبھی کبھار کی مثال تو ملتی ہے کہ میں نے اس طرح پیا مجھے خطرہ ہوا میرے ناخنوں سے دودھ باہر آیا، یہ کبھی کبھار کی مثال۔ سلسلہ سریہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی، ایک شخص نے کھانا کھایا اور بدتمیزی کے ساتھ اس نے ڈکار دی، جیسے لوگ لیتے ہیں منہ پھاڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف عنی جشاء، اپنے ڈکار کو روک کے رکھو، قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوک اس کو ستائے گی جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھائے۔ جتنا زیادہ دنیا کھائے گا کل قیامت کی بھوک تجھے ستائے گی۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال۔ تو مقصد حیات کا دوستوں کھانے کو نہ بنائیں۔ آج بیماریاں جو ہے نا اس کی بنیادی وجہ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے سے بہت کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہم نے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ باتوں سے روکا ہے، کچھ کھانوں سے روکا ہے۔ حدیث میں آتا کھانا کھاؤ نا تو پیٹ کے 3 حصے کرو، شاید کبھی سنی ہو، ایک کھانے کا، ایک پینے کا، ایک ہوا کے، اس لیے کھانا زیادہ ہو جائے تو سانس رکتی ہے، گھبراہٹ ہو جائے۔ تجربہ شاہد فرمائے اتنا کھانے تو ریکور سیدھی ہو جائے، بس بھوک سے شابو نازل کوئی مرتا ہے، زیادہ کھانے سے لوگ مرتے ہیں۔ مگر مقصد حیات روٹی کپڑا اور مکان، بس فرمایا اللہ کی نفرت، اللہ کا بغض ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کا مقصد حیات کھانا اور کھانا اور کھانا۔ ایک لفظ بولا آپ نے، جبار ہے، پیٹو، اس کا ترجمہ اردو میں کرتا ہے پیٹو آج۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آباد خیر و شربت، بلکہ ہم سب شخصیات پر پیسہ نہیں لگاتے، کھانا جتنے کا چاہے کھائیں، اس کی ضروریات کو نہیں دیکھتے ہیں، مزاج ہی ایسا بنا ہے۔ شیخ صاحب وہ بکرا دینا تھا، کس کو دے؟
بھائی تیرے رشتے داروں میں اس کی والدہ اسپتال میں پڑی ہے، دوائی اس سے ٹکرا ہے، بلک رہا ہے، بولو جی وہ تو بکرا دیا ہے، کسی نے بتایا ارے بکرا بھی دے رہے تو چھوڑ دو، بولے اب تو ہے ہی ایک ہی بکرے کے پیسے، اب تو ہے ہی، آپ تو اتنا غریب ہے نا۔ مزاج یہ بن گیا بس، حرج کوئی نہیں ہے مگر ہر چیز کا ایک دائرہ کار متعین ہوا ہے۔ مہمان نوازی میں خدمت میں حرج کوئی نہیں ہے، مگر ضروریات زندگی سے تجاوز کرنا، اس حدیث کا مدعا یہ ہے کہ مقصد حیات کھانے کو نہ بنائے۔ اللہ کا بغض اندازہ کیجیے، بغیر چھوٹی سی بات ہے مگر نفرت کس کی؟ کائنات کے رب کی نفرت ہمارے حصے میں آ سکتی۔ تیسرا شخص فرمایا سقاب فی الاسواق، بازار میں جانا منع نہیں ہے، دعا پوچھ کے جائیں، ہاں مگر یہ کہا کہ سب سے پہلے بازار میں جانے والے نہ بنو اور سب سے آخر میں بازار سے نکلنے والے نہ بنو۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ لالچی ہے۔ سب سے پہلے بازار میں قدم رکھنے والے نہ بنو اور سب سے آخر میں نکلنے والے بھی نہ بنا، لوگ کہیں جا بھائی بند ہو گیا سب کچھ۔ دعا پڑھ کے جائیں۔ نبی علیہ السلام بازاروں کے شر سے پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا السوق و شر ما فیھا، اللہ اس بازار کے شر سے اور اس میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فرمایا سخاب فی الاسواق ہے، بازار میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے، مگر اس کے بیٹھنے کا اپنا ہی انداز ہے، یہ سارا دن چیختا ہے، آوازیں لگاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا گاہک کو آگے نہ جانے، چھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، سچی قسمیں اٹھا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اس چیز کو فرمایا سخاب فی الاسواق ہے، بازار میں بیٹھ کے چیختا ہے، شور مچاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت ہے آپ بازار میں شور ڈالنے والے نہیں تھے، یہ پیغمبر کا چاہنے والا ہے، اس سے زیادہ شور ہی کوئی نہیں کرتا بتائے چھوٹا سا ہے، لیکن کیا فرمایا اللہ کا بغض، اللہ کی نفرت ایسے شخص کے لیے جو بازار میں بیٹھ کر کاروبار کرتا ہے پھر وہ شور شرابہ کرتا ہے گاہک کو کھینچنے کے لیے۔ اور اب تو ماشاءاللہ ماحول ہی بدل گیا، تو اللہ کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ آپ کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں جو ہے نا چائے والا، اس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیڑے پڑ جاتے ہیں بھائی، کوئی دودھ کی دکان نہیں کھول سکتا، کیڑے پڑ جاتے، کیوں؟ اس نے جادو کرایا۔ اب تو دکان کھولنے سے پہلے بندوبست کیا جاتا ہے کہ میری دکان کو کون سنبھالے گا، اللہ کا بھروسہ تھوڑی، کوئی عامل بتاؤ بھائی جو کاٹ کرے، ٹکر کا مقابلہ ہے، کانٹے کا مقابلہ ہے سامنے۔ اللہ پر بھروسے اٹھ گئے تو بس یہ کام رہ گیا، نماز بولے ہاں پڑھ لیتے ہیں شیخ صاحب، اچھا جی تلاوت بولا نہیں، قرآن تو میرے باپ نے کبھی نہیں پڑھا۔ معذرت کے ساتھ 90% لوگ جو علاج کروانے آتے ہیں روحانیت کا، وہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ مسلمان ہمیں قرآن پڑھنا ہے، نتیجہ پھر یہ نکلے گا جو ہوا ہے، پھر دکانیں چلیں گے ہم لوگ اور کیا ہو، آپ روک تھوڑی سکتے، آپ کی دیواریں بھری ہوں، آیا بنگالی اور چھایا بنگالی اور راہیلا شاہ اور سائمہ بنگال، تارا مسیح، کوئی بچہ ہے یہاں پہ؟ اللہ کا ذکر ہے نہیں، تو بازار کے اندر غیر ضروری آوازیں بلند کرنا، چیخ و پکار کرنا، اپنے بات منوانے کے لیے، اپنے سودے کو بیچنے کے لیے، یہ ایسا عمل ہے فرمایا اللہ تجھ سے نفرت کرے گا۔ جب اللہ نفرت کرے گا، سودا بکتا ہے تو بک جائے، تجھے برکت کبھی نہیں، کیونکہ تو اللہ تجھ سے نفرت کرتا ہے۔ چوتھا شخص
جیفۃ باللیل، فرمایا رات کا مردار، رات کو ایسے پڑا ہوتا ہے جیسے کوئی جانور اپنی موت آگ مر گیا، کسی نے حلالی نہیں کی۔ جائزہ لیں اپنے گھروں، اپنا بھی جائزہ لیں، میں بھی اپنے جائزہ تو آپ بھی لیں، سب باتیں انداز دیکھیں، الفاظ نبی علیہ السلام کے۔ جیفۃ باللیل، رات کا مردار ہے، کیسے سوتا ہے، کس کروٹ میں سوتا ہے، کس انداز سے سوتا ہے، کوئی پتہ ہے؟ موبائل اس کے ہاتھ میں، پان اس کے منہ میں ہے، سویا پڑا۔ اس کو سونے کا آداب کا پتہ ہے، اٹھنے کے آداب کا پتہ ہے۔ اسکول والا ہے تو اسکول کی چھٹی نہیں کرتا، کالج والا ہے کالج کی چھٹی نہیں کرتا، یونیورسٹی والا ہے چھٹی نہیں کرتا، کاروباری آدمی سفر میں جانا ہے چھٹی نہیں کرتا، مگر فجر پوچھو، فجر رات نہیں کرتا۔ جیسے سفر میں جانا اس دن 4 بجے روڈ پہ ہوتا ہے، اسے نیند ہی نہیں آتی۔ بتائیے پھر اللہ کو ہم کیا، اللہ کی محبت کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ کی نفرت کو سمیٹ رہے ہیں؟ رات کا مردار ہے، نبی اسلام کی حدیث ہے، بندہ جب بستر پر سونے کے لیے آتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور ایک شیطان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ فرشتہ اس کو کہتا ہے کچھ پڑھ لے، اللہ کے کلام میں سے کچھ پڑھ لے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور شیطان کہتا ہے کہ شر میں ختم کر، خاتمہ بالشر ہو جائے، سوتا کہ سوتا رہ جائے تو فنا ہو جائے۔ دونوں کوشش کرتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسی تربیت ہوتی ہے ویسے انسان سوتا ہے۔ تو جو شریعت کے خلاف سوتا ہے، فرمایا جیفۃ باللیل، رات کا مردار ہے، اس کو کوئی غرض نہیں کہ بابو ہو کے سو جاؤں کتنے فضائل ہیں، دعائیں پڑھ کے سو جاؤں کتنے فضائل ہیں، آج میں کرسی پڑھ کے سو جاؤں، چوری چکاری سے محفوظ ہو جاؤں کتنے فضائل، سورہ ملک پڑھ کے سو جاؤں جو قبر میں کام آئے گی، عذاب قبر سے بچائے گی، سوچتے ہوئے پڑھنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام سونے سے پہلے مسبحات پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ المسبحات۔ مسبحات کا مطلب پتہ کیا؟ وہ صورتیں جس میں سبح یسبح ہو یا سبحان آئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبح اسم ربک الاعلی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تقریباً 7 صورتیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو 4 پارے بنیں گے آپ۔ 3 گھنٹے موبائل کا ٹائم تو ہے، کون پڑھے؟ یہ عاشق رسول ہے، یہ غلامان پیغمبر کا شہر ہے۔ تو میرے دوستو، جیفۃ باللیل، جو رات کا مردار ہے، فرمایا اللہ کی نفرت اسی کے۔ رات کے لیے آداب ہوتے ہیں، سونے کے لیے، اٹھنے کے لیے۔ فرمایا نبی اسلام رات کو تیری آنکھ کھل جائے نا، خصوصی نہیں اٹھا تو تیری آنکھ کھل گئی، من تعارى باللیل، رات کو تیری آنکھ کھل گئی، تو بستر پر لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے پڑھ دے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی، یہاں تک پڑھ لے۔ فرمایا اس کے بعد تو 2 رکعت پڑھے گا، دونوں رکعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، جو دعا مانگے گا تیری قبول ہوگی۔ کون عمل کرے؟ اور عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی بشارت ہے، تو مذاق تو نہیں، کتنا آسان سوال ہے۔ 5واں شخص فرمایا حمار بالنہار، اللہ کی نفرت اس کے لیے ہے، رات کا مردار ہے اور دن کا انداز ہے، دن کا گدھا ہے۔ کتنا سخت جملہ انسانوں کے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، رحمت عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حمار بالنہار، دن کا گدھا ہے، ایسے کام کرتا ہے جیسے گدھے کام کرتے ہیں، کوئی ہوش نہیں اس کو، بس بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا ہلاک امت اس لیے کتاب واللبن، میری امت کی ہلاکت دودھ میں ہے اور کتاب میں ہے۔ بغیر استاد کے کتاب پڑھیں گے چیمپئن بن جائیں گے، ہاں جی، کیا جاوید غامدی اور کیا ساحل عظیم اور کیا فلاں اور کیا فلاں، بے استاد ہے۔
لوگوں کو گمراہ کریں اور دودھ کے کاروبار میں اندھے ہو جائیں. پہلے ایک بڑا ہوتا تھا پورے لیاقت آباد کو کافی ہوتا تھا, لائنیں لگ کے دودھ دیتے تھے خالص. اب قدم قدم پہ خالص, 120 والا بھی خالص ہے, 150 والا بھی, 180 والا بھی اور 200 والا بھی. تو کیا کہنے, سارے خالص. سچ فرمایا, میری عمر دودھ میں ہلاک ہو جائے. جس کو کچھ نہ ملے دودھ کا کاروبار کرے بس. اصلاح کی ضرورت ہے, کاروبار غلط نہیں ہے, اصلاح کی ضرورت. فرمایا دل کا گدھا ہے, اس کو کوئی ہوش نہیں کب حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے, حی علی الفلاح کی بات ہو. یہ دل کا گدھا ہے, نہ حلال کا پتہ ہے, نہ حرام کا پتہ ہے, نہ چھوٹی قسموں کا پتہ ہے, بس لگا ہوا اپنے کا, ہوش ہی نہیں. کاروبار کرنا, بزنس کرنا منع نہیں, شریعت سکھاتی ہے, مگر ایسا نہ ہو جیسے اس حدیث میں کہا گیا کہ ایسا کام کر جیسے تو جانور بن کے کام کرتا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر اللہ کا غضب, اللہ رب کی نفرت دے رہے. اللہ اکبر. چھٹا شخص فرمایا عالم بامر دنیا, دنیا کا چیمپئن, کہتا ہم سے پوچھو روپیہ سبا کیسے بنتا ہے. نسل در نسل, پوری نسل میں نہ کوئی طالب علم ملا نہ کوئی عالم ملا. ہاں ایک آدھ بچے کو حافظ بنا لیا تاکہ جنازہ پڑھا سکے, کیونکہ جن کو چندہ دیتے ہیں اسے جنازہ پڑھوانے میں توہین محسوس ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے شاہدوں سے جنازے پڑھوائے جاتے, ناک رہ جائے مرتے ہو کہ میرے نواز سے نے جنازہ پڑھایا, میرے پوتے نے جنازہ پڑھایا, اس کو تو ہم کو پتہ ہی نہیں. فرمایا دنیا کے اندر بڑا ماسٹر ہے, عالم بامر دنیا. ہم سے پوچھو جی کاروبار کیسے ہوتا ہے, ہم سے پوچھو یہ کام کیسے ہوتا ہے, ہم سے پوچھو یہ کام کیسے ہوتا ہے. اگر مقصد حیات بس یہی رہ گیا ہے تو میرے دوستو اللہ کی نفرت ایسے لوگوں. اس کی ایک تفصیل ہے اور بڑی تلخ بات ہے, بہت تلخ بات, بہت کڑوی بات ہے. آپ کا وقت پورا ہو گیا. آخری بات, 7واں اور 8واں شخص نبی اسلام نے فرمایا جاہل بامر الآخرہ, اس کو آخرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں, اس کو آخرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. کہ جب آنکھ بند ہو گئی تو پھر کیا ہوگا ایسا. نہ بچوں کو وصیت کر سکا, نہ بچہ اس قابل ہے کہ باپ کو غسل ہی دے, باپ کو کلمہ ہی پڑھا دے. ساری زندگی یہ ایسا کرتا رہا, بیٹوں نے کیا کی. پچھلے دنوں کسی نے پوسٹ لگائی, اور ایسے واقعات اچھمبا نہیں ہے, ہوتے ہیں ایسے واقعات کہ عیدی والا یا سیلانی والا پہنچا, اندر بھی نہیں, باہر کھڑے کھڑے گاڑی میں اس نے پیسے دیے. بیگم نے کہا جلدی کرو فلائٹ نکل جائے گی, اور اس نے گیئر بدلتے ہوئے کہا کہ ابا کو نہلا کے دفن کر دینا. بس سننے والوں نے اتنا سنا, بس ابا کو نہلا کے دفن کر دینا. یہی ہو رہا ہے. اب تو غسل بھی وہی دیتے ہیں جن کو اپنے غسل کا نہیں پتا. اس سے بڑا بھی کوئی صدمہ ہوگا اس معاشرے کے, سوچیے, اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہوگی. اور اب مسئلے کی بات یہ ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ بے علم لوگ تو بیچارے ہیں اپنی جگہ جو ہے نا, یہاں تو پورے فقہ اور پورا مروجہ نظام ہی خراب ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ نام ہے ماشاء اللہ, ایک عالم دین ہے اور بڑی معتبر شخصیات میں سے. انہوں نے اپنے بھائی مفتی رفیع صاحب کا جنازہ پڑھایا سنت کے مطابق. پہلا جنازہ ہو جائے سنت کے مطابق دارالعلوم کے معذرت کے ساتھ. بات وائرل ہو گئی, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, قاری بہر کو انعام الباری میں لکھا ہے سنت ہے یہ تو. اس کے مقابلے میں مولانا الیاس دیوبند کا پورا کلپ آ گیا. اس نے کہا یہ شیطان کا کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے.
ہم نے کہا اپنے شیخ الاسلام سے پوچھنا. اس نے بھائی کے جنازے میں شیطان کا کام کیا, ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کلپ آیا. اس نے کہا شیطان کا بس پتا ہے, شیطانی کام ہے, گناہ کا کام ہے. فاتحہ. یہ ہے جاہل ہو گیا امر آخرت, اس کو آخرت کا نہیں پتا, سمجھتا ہے جان چھوٹ ہے. جیسے ہاتھ میں باندھنے والے ہوتے ہیں نا کہ جی اسرائیل کا کھیلا چھین لیتے ہیں, غوث آدم چھڑوا دیتے ہیں. اس کا عقیدہ بھی اندر سے کوئی, اس کی بھی المحنت اور المخنت میں یہ لکھا ہوا ہے, قبروں میں جا کے فیض حاصل ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ کی نفرت اس کے لیے جس کو آخرت کا کچھ پتا ہے. میرے دوستو آخرت کے مراحل بڑے گمبھیر ہے, بہت گمبھیر ہے, بہت کٹھن ہے. لہذا آج وقت ہے کہ ایک حدیث جو ہم نے سنی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹٹولیں, تلاش کریں, اصلاح کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے, ہم اللہ کے محبوب بن جائیں, اللہ اپنی نفرت سے ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ.